نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الاربعون فی الاحکام الامام المنذری رحمہ اللہ کی کتاب، اس میں آج ہمارے ساتھ زکوٰۃ کا درس ہے۔ یہ حدیث ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں، الحدیث والرابع والعشرون، تو انشاءاللہ ایک اور بار حدیث کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں اس کو تفصیل میں جتنا وقت میسر ہے اس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سيتفضل أخونا سعد يقرأ لنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه الأربعين في الأحكام، الحديث الرابع والعشرون، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة، أخرجه البخاري ومسلم۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ تو یہ حدیث ہم پچھلے ہفتے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس فی حب و تمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق۔ تو اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ حب بینج کو کہتے ہیں، بینج اور اناج کا، خصوصاً اناج کا جو وہ بینج ہے جو کھایا جاتا ہے اور جس کو ایک لمبے عرصے تک رکھ سکتے ہیں، وہ ہے وہ تمر کھجور ہے، ان کے اوپر صدقہ ہے، لیکن اگر وہ 5 اوسق کیا ہے، اس کا حساب کیا ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اگر وہ اس کا نصاب بتایا گیا ہے اس حدیث میں، تو اگر وہ 5 اوسق سے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ وَلَا فِيمَا دُونَ 5 ذَوْدٍ مِّنَ الْإِبْلِ صَدَقَةٌ۔ ذود کہتے ہیں اونٹ کو، ابل اونٹ کے ایک مجموعے کو کہتے ہیں، اور ذود ایک اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو اگر اونٹ 5 ہو جائیں تو اس 5 اونٹ پر صدقہ ہے۔ اس کے بعد وَلَا فِيمَا دُونَ 5 أَوَاقِي مِنَ الْفِضَّةِ صدقہ، تو یہاں پر صرف فضہ یعنی کہ چاندی کا ذکر ہوا ہے۔ تو دوسرے حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاندی اور سونے پر زکوٰۃ ہے، لیکن اس کا حساب کیا ہے؟ چاندی کا حساب یہاں پر 5 أواقي، تو اوقیہ کیا ہے، اس کا حساب کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں، اس سے پہلے والی جو حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، جسے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ عنہما انہوں نے اسے روایت کی ہے، تو اس میں اس حدیث میں زکوٰۃ کا فرض ہونا وہ اس کی دلیل ہے، اور اس حدیث میں نصاب کی دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ سارا جس پر زکوٰۃ ہے، وہ سارے مال جس پر زکوٰۃ ہے، وہ کون سا مال ہے جس پر زکوٰۃ ہے اور کتنا ہے، وہ سب انشاءاللہ آج کے درس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سعد وائٹ بورڈ۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کس پر ہے، پہلے وہ جاننا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث میں 3 صنف یعنی کہ 3 قسم کے مال بیان ہوئے ہیں جس پر زکوٰۃ ہے۔ تو سعد اس میں وہاں پر لکھو کس پر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی کہ کون سے مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔
زکوٰۃ میں سے ہچ نکال دو پھر وہ ثا ہو جاتا ہے پھر عربی میں وہ. طيب سب سے پہلے حب و تمر جو حدیث میں ذکر آکا ہے اس میں. تو حب کا مطلب ہے بینج اور تمر کا مطلب ہے کھجور. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ زبیب یعنی کہ منخا جس کو کہتے ہیں زبیب اس پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ زمین سے جو اگتا ہے اس کے تعلق سے ہے. اس کے بعد جانور ہیں. جانور میں سب سے پہلے اونٹ ہے. دوسرا گائے. بقر لکھو تو بقرہ کا جمع ہے. اوکے. اس کے بعد غنم ہے. غنم کا مطلب ہے بھیڑ بکری. اس کے بعد جو سونا چاندی ہے ذهب سونا. فضہ چاندی. اس کے بعد ہے اسے بولتے ہیں ریکاز. ریکاز کیا ہے؟ ریکاز یہ زمین میں جو خزانہ ملتا ہے زمین میں گاڑ دیتے ہیں لوگ خزانے کو اور وہ خزانہ کبھی کسی کو ہاتھ مل جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے اس کے اوپر. اور جو نقد ہے نقد جو کیش وہ گولڈ اور سلور میں اس کا حساب لیتا ہے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا حساب گولڈ اور سلور کا حساب لیا جاتا ہے اس کا. اور ایک ہے جو یہ حدیث میں آنکھوں نہیں ہے اسے بولتے ہیں عروض التجارہ یعنی کہ ہر وہ مال جو تجارت کے لیے رکھا جاتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. یہ مال کچھ بھی ہو سکتا ہے. زمین گاڑیاں کپڑے جو بھی چیز تجارت کے لیے رکھی جاتی ہے وہ عروض التجارہ کے معنی میں آتا ہے. تو ان سب پر زکوٰۃ ہے. ایک بیپاری ہے. بیپاری جو بھی چیز لا کر بیچنے کے لیے رکھتا ہے تجارت کے لیے جو دیا جاتا ہے جو بیچا جا سکتا ہے اور اس پر مال کمایا جا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں عروض التجارہ. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بینج کھجور زبیب یعنی کہ منقع اس میں خاصیت کیا ہے؟ یہ چیزوں کی یہ چیز لمبے عرصے تک اس کو رکھ سکتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے ہیں. اس میں چاول گیہوں بارلی وغیرہ وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں. اور علماء نے یہ کہا ہے کہ جو پھل اور ترکاری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ لمبے عرصے تک نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو. تو صرف انہی پر اور یہ اسی کا ذکر آیا ہے احادیث میں تو صرف انہی پر زکوٰۃ دیا جائے گا. جو بھی پھل ہے موز انار سیب جو بھی ہے خربوز تربوز یہ سب
اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ۔ جانور اونٹ ہے، گائے ہیں، تو گائے پر قیاس کرتے ہوئے اگر بھینسیں ہیں تو بھینسوں پر بھی زکوٰۃ آتا ہے، اور بھیڑ بکری تو سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد چاندی ہے، سونا ہے، اس کے بعد رکاز یعنی کہ خزانہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ ہے، اور پھر عروض و تجارہ، تو ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے شروط ہیں، جیسا ہر ایک عبادت کے شروط ہیں ویسا زکوٰۃ کے بھی شروط ہیں۔ تو پہلا شرط کیا ہے زکوٰۃ کا؟ سادہ کام کرو، دوسرے کالم میں زکوٰۃ کے شروط لکھو۔ سب سے پہلا جو شرط ہے وہ ہے نصاب کو پہنچنا ہے، یعنی کہ ایک منیمم لمٹ ہوتی ہے مال کی، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اگر حب و تمر یعنی کہ بینج اور کھجور اگر 5 اوسق سے زیادہ ہے تو ہی ان پر صاد سے ہے نصاب، تو یہ پہلا شرط ہے اس کا۔ جیسا کہ چاندی کے تعلق سے آیا ہے کہ 5 اواقی، تو 5 اواقی اوقیہ کا جمع ہے، تو یہ کیا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے نصاب کو پہنچنا ہے، تو نصاب سے اگر کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو نصاب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے وقت کے اعتبار سے، اس کو بولتے ہیں حول، ہا و لام ممتاز، حول یعنی کہ اس کے اوپر وقت گزرنا ہے۔ حول کا مطلب ہے 1 سال، ایک ہجری کا سال گزرنا ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ جو جانور ہیں، ایک کام کرو سعد، حول کے اس میں وہاں کس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ حول کس کے اوپر 1 سال گزرنا ہے؟ جانور پر 1 سال گزرنا ہے، اور سونے چاندی پر 1 سال گزرنا ہے، اور عروض تجارہ پر بھی 1 سال گزرنا ہے۔ تو ان پر 1 سال گزرنا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر 1 سال سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں ایک لوگ غلطی کرتے ہیں، بس یاد آ رہی ہے تو میں ذکر کر دیتا ہوں اس کا، کہ زکوٰۃ کو صرف رمضان میں دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر سمجھو کسی کا مال سفر میں نصاب پہنچ گیا تو اس کو سفر کے مہینے میں فوراً اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اسے رمضان پہلے اگر آیا تو رمضان میں 1 سال ختم ہونے سے پہلے اس کو زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، اور اس کو دیری بھی نہیں کرنا ہے کہ میں زکوٰۃ صرف رمضان میں دوں گا۔ تو اس کی طرف توجہ، سارے علماء اس کی طرف توجہ کروائے ہیں۔ لیکن جانور، سونا چاندی، اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ حول کے تعلق سے جو بینج اور کھجور وہ ہیں، اس پر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ فصل کاٹنے کے فوراً بعد، اس پر 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہی فصل نکلتی ہے، فصل نکالتے ہی اس کو تولنا یا ماپنا ہے اس کو، اور اس کا زکوٰۃ فوراً نکالنا ہے اس کو۔ اس کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا نہیں ہے، اس کو فوراً نکالنا ہے۔ اس کی دلیل ہے سورۃ الانعام کی آیت میں، میرے خیال سے 141 آیت ہے، وہ 141 140/1، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ حصاد کا مطلب ہے فصل کاٹنا، تو جس دن فصل کٹتی ہے اس دن اس کو تولنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے، اس آیت کے ضمن میں۔ اور رکاز جو ہے، رکاز بھی ویسا ہی ہے،
کہ اگر کسی شخص کو اس نے زمین کھودا اور اس کو خزانہ مل گیا تو اس کو فوراً اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کو انتظار کرنا نہیں ہے اس کو۔ تو پہلا ہے نصاب اور دوسرا ہے ان قسم کے مال پر، جانور، سونا چاندی، عروض و تجارہ، اس پر 1 سال گزرنا ہے۔ اور اس کے لیے حب و تمر اور رکاز کے لیے فوراً اس پر زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے شروط ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں 3 نمبر پر فوراً، یعنی کہ فوراً کا مطلب ہے اس کے تعلق سے، بینج اور کھجور کے تعلق سے جب اس فصل کاٹا جاتا ہے تب، اور رکاز یعنی کہ خزانے پر فوراً، جیسے ہی خزانے ملتا ہے اس کو نکالنا ہے اس کو۔ اس کے شروط ہیں زکوٰۃ کے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد زکوٰۃ نکالنے کے لیے نصاب جاننا ضروری ہے۔ تو نصاب کیا ہے؟ نصاب مطلب جیسا میں نے بتایا وہ منیمم لمٹ ہے کہ اگر وہ اس تک پہنچ جائے اور اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے کیا لفظ آیا ہے حدیث میں؟ حب و تمر یعنی کہ بیج اور کھجور کے لیے کیا ہے؟ خمسہ او سق۔ تو او سق جو ہے وہ جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ اس کا مفرد ہے وسق، واو سین قاف، وسق۔ احسن۔ تو وسق کیا ہے؟ ایک کام کرو سعد، وہاں اس میں ایک اور فوراً میں سب سے پہلے نون نہیں الف آنا ہے اس میں، فوراً نون را الف، تو را کے اوپر تنوین آئے گا فوراً، یعنی کہ فوری طور پر۔ فوراً عربی ورڈ ہے۔ طيب، اس کے بعد نصاب کیا ہے؟ اس کے لیے بینج اور کھجور کے لیے اور منقع کے لیے کیا ہے؟ نصاب کیا ہے؟ وہاں اس میں تیسرے کالم میں لکھو سعد، سب سے پہلے خمسہ اوسق، 5 اوسق کا ذکر ہوا ہے حدیث میں۔ تو اوسق جو ہے یہ جمع ہے، اور ایک کو وسق کہتے ہیں، اس کو واو سین قاف وسق، جیسا خان صاحب نے بتایا وسق ہے۔ تو ایک وسق کتنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں مد اور ساع جاننا ضروری ہے۔ ایک مد جو ہے، دیکھیں شریعت کی خاصیت یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور ہر ایک اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، ان پڑھ ہو، گوار ہو، پڑھا لکھا ہو، جینیس ہو، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو حسابات جو ہم دیکھتے ہیں، یہ کم عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے اس کو، اور ذہین سے ذہین شخص بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اس کو۔ اس میں کوئی بھی قسم کی اس میں تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے کہ نہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ شریعت کی خاصیت ہے۔ تو سب سے پہلے وسق کیا ہے؟ ہمیں مد جاننا ضروری ہے۔ ایک مد ہے اگر دو ہاتھ ملا کر جتنا 2 ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے اس کو ایک مد کہتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ مطلب بچانے کے لیے چھوٹے آدمی کو لے کے آ گئے، اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ زیادہ دیں تو سب سے شہر میں، گاؤں میں سب سے بڑے ہاتھ کس کے ہیں اس کو لا کر اس سے ماپنے کی کوشش کریں، نہیں،
علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک عام انسان اس کے 2 ہاتھ کتنے ہوتے ہیں، تو 2 ہاتھ بھر کر جو بنتا ہے اس کو ایک مد کہتے ہیں. آپ کو اگر یاد ہے تو یہ مسائل عید الفطر کے زکوٰۃ عید الفطر جو ہوتا ہے اس کے ضمن میں یہ مسائل آتے ہیں. تو ایک مد 2 ہاتھ بھرے ہوئے 2 ہاتھ کو ایک مد کہتے ہیں. 3 مد کو ایک صاع کہتے ہیں. تو ایک مد تقریباً سمجھے 1.25 کلو کا آتا ہے، یعنی کہ 750 گرام کا آتا ہے. تو 3 مد مل کر ایک صاع بنتے ہیں. صاع صاد الف عین صاع. تو یہ 3 مد ہے ایک صاع، اور 60 صاع ایک وسق بنتے ہیں. یعنی کہ ایک صاع میں 3 مد ہیں، تو 60 صاع مل کر ایک وسق بنتے ہیں. تو یعنی کہ ایک وسق میں کتنے ہیں؟ 180 مد ہے. تو یہ وسق ہیں. تو 5 اوسق کا مطلب کتنا ہے؟ 180 کو اگر آپ یا سب سے پہلے صاع میں اس کو ماپیں، یعنی کہ 5 اوسق کا مطلب ہے 300 صاع. 5 اوسق 300 صاع کا مطلب ہے 5 اوسق. یعنی کہ اگر تقریباً اگر آپ اس کو لینے کی کوشش کریں، وزن کے اعتبار سے اگر اس کو لینے کی کوشش کریں، تو ایک مد جو ہے کتنا بنتا ہے؟ وہ تقریباً 1.25 کلو بنتا ہے ایک مد. تو ایک صاع کتنا ہے؟ 2.25 کلو کا بنتا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ 2 کلو 400 گرام بھی ہو سکتا ہے، یا 2.5 کلو بھی ہو سکتا ہے. لیکن تقریباً سمجھے 2 کلو 250 گرام کا ہوتا ہے. تو 2.25 کلو کا ہوا ایک صاع. تو اگر ہم 2.25 کلو کو 60 سے ضرب کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 135 استاد. 135. یعنی کہ 135 کلو کا ایک وسق بنتا ہے. صحیح؟ یعنی کہ 5 اوسق کا مطلب ہے کتنے کلو؟ تقسیم یا ضرب 5 675 کلو. جی استاد. 675. صحیح. جی. تو یہ اگر 5 اوسق یعنی کہ 670 پر 5 کلو سے زیادہ یہ نصاب ہے اس کا. تو اگر 670 پر 5 کلو سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ کتنا ہے؟ اس کا زکوٰۃ میرے خیال سے پچھلے درس میں اس کا ذکر ہوا تھا، یا نہیں، معاشیہ کے تعلق سے ذکر ہوا تھا. اس کا بھی حساب ایسا ہی ہے. اگر یہ بینج اور تمر وغیرہ اگر یہ بارش کے پانی سے اگر اس کو اگایا گیا ہے تو پھر اس پر کتنا ہے زکوٰۃ؟ اس پر 10% ہے اس پر. یعنی کہ اگر 670 پر 5 کلو کا ہے تو پھر اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا ہے. یعنی کہ 66 کلو اور آدھا، اس کا اتنا زکوٰۃ بنتا ہے. اگر اس کو آپ اگر کلو کے حساب سے لیں
لیکن اگر آپ اس کو اس کے حساب سے لیں گے، اوسق اور مد کے حساب سے لیں گے، تو 300 سا ہے، تو 300 سا کا کتنا بنتا ہے؟ 30، ایک 10واں حصہ نکالنا ہے، تو 30 سا ہے 30 سا، یعنی کہ کتنے مد؟ 90 مد، کیونکہ ایک سا کے 3 مد ہے، تو یہ اس کا زکوٰۃ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ لیا آپ نے اس کو؟ میرے خیال سے سعد یا زکوٰۃ یہ نکال دیو، یہ کون سے مال پر زکوٰۃ ہے، تو میرے خیال سے یہ سب لکھ لیا ہوں گے میرے خیال سے، تو تھوڑا جگہ بنا کر اس کا جو نصاب جو بنتا ہے اس کو لکھنا ضروری ہے وہاں پر۔ زکوٰۃ کے شروط بھی نکال دیو۔ اچھا، تو 5 اوسق نصاب ہے، 5 اوسق سے زیادہ ہو گیا، 5 اوسق ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا، تو پھر سمجھے 5 اوسق کا حساب لیں، 5 اوسق جم گئے، 5 اوسق جم گئے تو اس پر زکوٰۃ ہے، کتنا ہے؟ اگر اس میں دو حالت ہے، اگر بارش کے پانی سے اگر یہ اگایا گیا ہے تو پھر اس پر عشر یعنی کہ 10واں حصہ ہے، تو اس میں دو حالتیں ہیں، ایک اگر بارش ہے، پہلا بارش کے پانی سے اگر اگایا گیا ہے، تو بارش کے پانی سے اگر یہ اگایا گیا ہے تو پھر اس پر کتنا 5 اوسق پر کتنا یہ آئے گا؟ زکوٰۃ آئے گا، کیونکہ 300 سا ہے تو 300 سا میں سے آپ کو 10 نکالنا ہے، تو 30 سا یعنی کہ 90 مد زکوٰۃ نکلتا ہے، تقریباً وزن اس کا 60 پر 7 اور آدھا کلو بنتا ہے، کلو کے حساب سے 67 اپروکسیمیٹلی، مطلب یہ تقدیری ہے، یہ اسی لیے اس کو مد اور سا میں ہی اس کو ماپنا ہے اس کو۔ اگر بارش کا پانی نہیں ہے، اگر جو فلاح ہے یعنی کہ جو کسان ہے، اگر وہ پانی لا کر دے رہا ہے، جس کو رئی کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں جس کو اریگیشن کہتے ہیں اس کو، تو اگر بارش کا پانی نہیں ہے اور اس کو اس کو کیا کہتے ہیں، کہ پانی سے اگر اس کو اگایا گیا ہے تو پھر اس پر نص عشر یعنی کہ صرف 5% ہی اس پر زکوٰۃ بنتا ہے، نہ کہ 10%۔ تو اگر 5% زکوٰۃ بنتا ہے تو کتنا بنتا ہے اس کا آدھا، یعنی کہ 45 مد یعنی کہ اپروکسیمیٹ نہیں، وہ 45 مد بنتے ہیں، وہ اپروکسیمیٹ نہیں۔ تو کلو کے حساب سے برابر ہے یہ ایک سا کتنا ہے؟ 2.25 کلو، اس میں
صحیح، ٹھیک ہے. تو 45 مد یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کتنا آتا ہے اس کا؟ 33 اور پونا، 30/3 kg، تقریباً اتنا زکوٰۃ اس وقت بنتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا نصاب دیکھتے ہیں، چاندی اور سونے کا نصاب. اگر یہ سب لکھ لیے ہیں تو اس کو نکال دو سعد. سب لکھ لیے ہیں امید ہے. نکال دو سعد اس کو، اگر سب لکھ لیے ہیں تو انشاءاللہ. جی استاد. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے چاندی ہے. تو چاندی کا نصاب کیا بتایا گیا ہے اس میں حدیث میں؟ 5 اواقی. تو اواقی ہے تو اس کا مفرد یعنی کہ ایک ہے اوقیہ. صحیح ہے استاد. اواقی اس کا مفرد ہے اوقیہ. یہ تھوڑا اس میں حساب کی ضرورت ہے. اس میں ایک کام کرو سعد، اس کو دائیں طرف لے کے آؤ اس کو. تو ایک اوقیہ ہے. ایک اوقیہ کیا ہے؟ ایک اوقیہ ہے 40 درہم. چاندی کے لیے درہم استعمال ہوتا ہے اور سونے کے لیے دینار. تو دینار اور درہم یہ پرانے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں یہ الفاظ. تو ایک اوقیہ جو ہے اس کا حساب ہے 40 درہم. ایک درہم کیا ہے؟ ایک درہم اس کا وزن جو ہے، اچھا سونے اور چاندی کا جو دینار اور جو درہم کا جو حساب لگایا جاتا ہے اس کا حساب بارلی، جس کو عربی میں شعیر کہتے ہیں، وہ شعیر کے دانے کا جو وزن ہوتا ہے اس کا وزن استعمال کرتے ہیں. تو ایک درہم میں 50 اور پو دانہ استعمال ہوتا ہے. صحیح، 50 بارلی کے دانے اور پو دانہ.
शायद एक काम करो, ये बॉक्स का साइज बड़ा करो, ये एक ही सत्र में आए पूरे अल्फाज। मुमताज। तो 50 बार्ली के दाने और पौ दाना, ये ये इस्तेमाल होते हैं। और जो बार्ली के दाने का जो वजन है, उसका वजन होता है 0 फासला नुक्ता 0.59 ग्राम। ये उसका वजन है ग्राम के हिसाब से। तो एक दिरहम में 50 और पौ बार्ली के दाने हैं, तो एक दिरहम में कितना आएगा, उसका वजन कितना आएगा? अगर आप 50 को 50 और पौ 50.25, उसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तकरीबन 2.96 उस्ताद। 2.965 आता है उसका वजन। ग्राम। तो ये उसका वजन है, एक दिरहम का वजन इतनी चांदी है। तो 40 दिरहम, उसको अब ज़र्ब करें 40 के साथ, तो 40 दिरहम कितना बनता है? तकरीबन 118 फासला 50/9। सही। यानी कि ये 6.6, 50/9 नहीं, 6 आता है एग्जैक्टली उसका। एक और बार देख लें, 2.965 ज़र्ब 40। तो ये एक 40 दिरहम का मतलब है एक औक़िया। तो 5 अवाक़ी, तो इसको मल्टीप्लाई करो शायद, 5 अवाक़ी, तो 40 दिरहम में एक औक़िया है ना। तो 5 अवाक़ी कितना बनता है इसका? इसका बनता है 500। मुमताज। 509/3 ग्राम। तो ये निसाब है चांदी के लिए। तो अगर कोई शख्स के पास 509/3 ग्राम चांदी है उसके पास, तो उसमें से कितना निकालना है उसको? 2%, यानी कि 2.5% इसका। तो अगर आप इसको 2.5% से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है इसका? यानी कि 14 ग्राम 14 मुमताज। तो अगर 509/3 ग्राम चांदी है, तो ये निसाब है चांदी का, तो उस पर 14 ग्राम और 825 यानी कि मिलीग्राम, तो इतना ज़कात निकालना है चांदी पर। 825। तो आप अगर आप ये हिसाब अपने पास रखें तो आसानी है। ये आपको समझना है कि ये कैसा, हम कैसे पहुंचे हैं 5 अवाक़ी पर इतना देना है ज़कात। तो आप देखें मार्केट में क्या कीमत चल रही है चांदी की। तो अगर आपके पास 509/3 ग्राम चांदी है, तो आपको उस पर, अगर 509/3 ग्राम से कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। 509/2 ग्राम भी है तो उस पर ज़कात नहीं है।
509 پر 3 ग्राम अगर निसाब लग गया तो फिर निसाब तक पहुंच गया तो फिर उस पर ज़कात इतना ज़कात बनता है। तो आपको उसकी कीमत आपके बाजार में उस दिन क्या कीमत चल रही है उस कीमत के हिसाब से आपको ये हिसाब लगाना है कि 14,825 वो ये चांदी के ताल्लुक से है। अच्छा, इसके ताल्लुक से सोने के ताल्लुक से क्या है? सोना जैसे मैंने बताया कि दिरहम चांदी के लिए है और दीनार जो है दीनार वो सोने के लिए है। तो सोने का निसाब कैसे कैसे हिसाब लगाते हैं उसका? तो एक दीनार जो है उसको कहते हैं एक मिस्काल। एक दीनार एक मिस्काल होता है। आप शायद कुरान में अगर आपको याद है ये कलिमा इस्तेमाल होता है, मिस्काल दर्रा, मिस्काल दर्रतिन। तो ये मिस्काल, एक मिस्काल जो है वो एक दीनार के हिसाब से है। तो एक मिस्काल जो है वो नहीं साथ एक नहीं एक मिनट एक मिस्काल, हाँ एक मिस्काल क्या है? एक मिस्काल जो है वो बार्ली के 72 ग्राम के बराबर है। यानी कि 72 यानी कि 7 और 2, 70 पर 2 बार्ली के दाने हैं। तो अगर आप इसको बार्ली का दाने का वजन हम जानते हैं वहां पर 0,059। तो इसको अगर आप ज़र्ब करें, एक मिस्काल कितना बनता है? एक मिस्काल बिल्कुल 4,248 ग्राम। मुमताज। तो ये एक दीनार का वजन है। तो एक दीनार में इतना सोना होता है। तो सोने के लिए निसाब है 20 मित्काल। तो 20 मित्काल सोने का निसाब है। तो 20 मित्काल, तो 20 नीचे अगले सदर पे आए। 20 मित्काल का वजन कितना बनता है? 20 ज़र्ब 4,248। आपको वो कैलकुलेशन लिख दें तो बेहतर है, समझने के लिए आसान होता है कि 20 ज़र्ब मुमताज। तो ये सोने का निसाब है। तो इस पर भी 100% ज़कात निकलता है। तो इसी एतबार से टू 2.5% अगर लगाएंगे तो बनता है 2,124। तो ये चांदी सोने के लिए है ग्राम। तो आपको देखना है कि अगर आपके पास इतना सोना है 80 पर 4 ग्राम और अगर इतना सोना है आपके पास, निसाब है सोने का, तो उस पर इतना
زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے، 2,124۔ اور جو نقد ہے، جو کیش ہے، کیش کا حساب چاندی سے لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ گورنمنٹ جو نوٹس نکالتی ہے وہ اگر وہ سونے کے عوض میں نکالتی ہے تو پھر سونے کا حساب لیا جائے گا، ورنہ اس کا حساب چاندی کا حساب لیا جائے گا۔ جو بھی کم ہے اس کا اعتبار ہے۔ اور اس میں علماء نے یہ حکمت بھی بیان کی ہے کہ اگر اس میں چاندی کا کیوں حساب لگاتے ہیں اس میں، کیونکہ جو کم مال والا ہے وہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، وہ بھی زکوٰۃ نکال سکتا ہے اور اجر کما سکتا ہے، تو اسی لیے چاندی کا جو حساب ہے وہ حساب لیتے ہیں نقد کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں گورنمنٹ سونے کے عوض میں ہی یہ نکال رہی ہے نقد، تو پھر اس میں سونے کا حساب لیا جائے گا، ورنہ اس کو بھی چاندی کے حساب میں ہی حساب لیا جائے گا نقد کے لیے۔ دوسرا جو مال ہے وہ ہے رکاز، یعنی کہ یہ آسان ہے۔ رکاز خزانہ جو ملتا ہے، خزانے کی قیمت نکالنی ہے، پوری اس کی جو قیمت جتنی نکلے گی اس کے اوپر 100% اس کا 100% اس کا زکوٰۃ فوراً نکالنا ہے اس کا۔ تو وہ چاندی بھی ہو سکتا ہے، سونا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے خزانہ جس کی قیمت ہوتی ہے، تو اس پر فوراً جو ہے وہ زکوٰۃ نکالا جائے گا، اس پر انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جو جانور ہیں، جانور کے حسابات بھی الگ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہو گیا ہے، تو جابر اس میں بھی تھوڑا وقت لگے گا، اس میں تقریباً میرے خیال سے آدھا گھنٹہ لگے گا اس میں، تو اگر اس کو ہم ملتوی کر لیں اگلے درس کے لیے یا اس کو آج ہی ختم کر دیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پھر اس میں تھوڑے مشکل الفاظ بھی ہیں، اس کو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوگی اس میں، تو انشاءاللہ اس کو اگلے کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ تو امید رکھتا ہوں کہ یہ واضح ہے۔ اس کے اوپر سونے پر، چاندی پر اور حب و ثمر، اس کا کس طریقے سے اس کا زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ واضح تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں، اگلے درس میں جو جانور پر جو زکوٰۃ، جو نصاب بنتا ہے اور اس پر کیا زکوٰۃ نکلتی ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك